ذرا ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ ایک طرف اولمپک کھیلوں کا جیولن یعنی نیزہ رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف برطانیہ کے مشہور بکنگم پیلس کا ایک بہت ہی تفصیلی نقشہ موجود ہے۔ اور مجھے لگتا ہے تیسری طرف ضرور کوئی بالکل ہی الگ چیز ہوگی۔ بالکل، تیسری طرف 1800s انسٹری کے ایک انتہائی خون آلود میدان جنگ کی کچھ باقیات بکھری ہوئی ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کا آپس میں دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، مطلب ایک طرف کھیل کی دنیا ہے، دوسری طرف شاہی طرز تعمیر، اور تیسری طرف انسانی تاریخ کی ایک ہولناک جنگ۔ یہ واقعی ایک بہت ہی غیر معمولی سا زاویہ ہے نا؟ عموماً جب ہم PPSC یا کسی بھی امتحان کے نوٹس پڑھتے ہیں تو وہ بس بکھرے ہوئے حقائق کا ایک بے جان سا ڈھیر لگتے ہیں۔ ایک صفحے پر دارالحکومت ہے تو دوسرے پر کھیلوں کی پیمائش۔ بالکل، اور ہمارا ذہن ان سب کو الگ الگ کھانوں میں بانٹ کر صرف رٹا لگانے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ کافی بورنگ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد ان معلومات کو دہرانا یا رٹا لگانا بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ یہ بکھرے ہوئے حقائق دراصل ایک خاکہ ہے جو بتاتے ہیں کہ دنیا کام کیسے کرتی ہے۔ تو کیا ہم بات کا آغاز ان مراکز سے کریں جو اس دنیا کو چلاتے ہیں، یعنی حکومت اور طاقت کے مراکز؟ بالکل، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ دنیا کے جو دارالحکومت ہیں وہ صرف بڑے یا گنجان آباد شہر نہیں ہوتے، بلکہ بڑے سوچ سمجھ کر بنائے گئے طاقت کے قلعے ہوتے ہیں۔ جی، اور ان کی منصوبہ بندی کسی جغرافیائی حقیقت سے زیادہ ایک سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے۔ مطلب کینیڈا کی مثال اس کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ کینیڈا کا نام سنتے ہی تو میرے ذہن میں فوراً ٹورانٹو یا وینکوور آتے ہیں، جو اتنے بڑے تجارتی شہر ہیں۔ جی، وہ مالیاتی مراکز ضرور ہیں، لیکن کینیڈا کا اصل دارالحکومت اوٹاوا ہے، اور اسے 1857 میں ملکہ وکٹوریہ نے باقاعدہ دارالحکومت چنا تھا۔ اچھا، لیکن ٹورانٹو کو چھوڑ کر اوٹاوا ہی کیوں؟ کیونکہ یہ ایک تصویراتی یعنی اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ اوٹاوا کو اس لیے چنا گیا تاکہ امریکہ کے سرحد سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر دفاع کو مضبوط کیا جا سکے، اور ساتھ ہی فرانسیسی اور انگریزی بولنے والوں کے درمیان توازن قائم رہے۔ ارے واہ، یعنی مالیاتی اور انتظامی مرکز کو جان بوجھ کر الگ رکھا گیا۔ بالکل اسی طرح بیلجیم کو دیکھ لیں۔ برسلز صرف بیلجیم کا دارالحکومت نہیں ہے، بلکہ یورپی یونین کا انتظامی مرکز بھی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ایک ہی شہر میں مقامی حکومت بھی ہے اور پورے بر اعظم کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں۔ اگر اقتدار کو منظم کرنے کی بات ہونا تو برطانیہ کا شاہی نظام بہت دلچسپ ہے۔ بکنگم پیلس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، بکنگم پیلس 1837 سے جب ملکہ وکٹوریہ کا دور تھا، وہاں سے یہ برطانوی بادشاہت کا سرکاری اور انتظامی ہیڈ کوارٹر ہے۔ مطلب اگر آج کے دور سے موازنہ کریں تو یہ کسی بہت بڑی عالمی کارپوریشن کے کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر جیسا ہے نا، جہاں سے پوری دنیا کا کاروبار چل رہا ہو۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ بکنگم پیلس محض ایک دفتر نہیں، طاقت کے اظہار کا سٹیج ہے، اور باقی شاہی جائیدادوں کو صرف چھٹیاں گزارنے کے ریزورٹ سمجھنا غلط فہمی ہوگی۔ اچھا، جیسے ونڈزر کیسل یا بالمورل وغیرہ؟ بالکل، ونڈزر کیسل ویکنڈ کے لیے ہے، بالمورل اسکاٹ لینڈ میں تعطیلات کے لیے، اور کینسنگٹن پیلس خاندان کے دیگر افراد کے لیے ہے۔ مطلب یہ سب ان کے سیاسی نیٹ ورک کے مختلف مراکز ہیں۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا حکومتی مراکز ہمیشہ عام لوگوں کی پہنچ سے دور کسی خاص مفاد کے چنے جاتے ہیں، اور کیا یہ کبھی بدلتے نہیں؟ نہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ طاقت کے مراکز کبھی مستقل نہیں ہوتے۔ انسانی تاریخ کے بڑے طوفانوں نے بدل دیتے ہیں۔ مطلب جرمنی کو ہی دیکھ لیں۔ ہاں، برلن، جو 1999 میں دیوار برلن گرنے کے بعد دوبارہ متحد جرمنی کا دارالحکومت بنا۔ بالکل، ایک دیوار کو باقاعدہ گرانا پڑا، تب جا کر وہ مرکز بحال ہوا، اور اقوام متحدہ یعنی UN کا قیام بھی تو ایسا ہی سانحے کا نتیجہ ہے۔ تو مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ صحیح بات ہے، جب ریاستیں ناکام ہوتی ہیں تو نیا عالمی نظام بنانا پڑتا ہے، اور اگر ہم اسے ایک بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو دارالحکومت اور عالمی ادارے اسی طرح اپنی شکل بدلتے ہیں۔ لیکن جب یہ بڑے عالمی ادارے یا حکومتیں عام انسانوں کے مسئلے حل کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کون سامنے آتا ہے؟ تب وہاں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوتا ہے۔
اور اس خلا کو غیر حکومتی تنظیمیں یعنی NGOs اور عام لوگ آ کر پر کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں ریڈ کراس کا قیام اس کی ایک بہت زبردست مثال ہے۔ بالکل، ہنری ڈوناٹ کی کہانی، وہ کوئی فوجی یا سیاستدان نہیں تھا، بلکہ ایک عام سا سوئس تاجر تھا جو 1859 میں کسی سفر پر تھا۔ اور پھر اس کا گزر سولٹرینو کے میدان جنگ سے ہوا۔ جی، اور وہاں اس نے جو دیکھا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ تقریباً 40,000 زخمی اور ہلاک فوجی بغیر کسی امداد کے پڑے تھے۔ حکومتی نظام مکمل طور پر فیل ہو چکا تھا۔ ایک منٹ، تو وہ بس ایک تاجر تھا جو اتفاقاً وہاں سے گزرا اور اس ایک واقعے نے عالمی نظام کی بنیاد رکھ دی؟ جی بالکل، اس نے اس صدمے کو بھلایا نہیں بلکہ ایک کتاب لکھی، اے میموری آف سولفرینو، اور اس کتاب نے یورپ کو ایسا جھنجھوڑا کہ 1863 میں ICRC قائم ہو گئی۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہے۔ اور پھر انہیں نوبل انعام بھی ملا تھا نا؟ ہاں، 1901 میں ہنری ڈونانٹ کو تاریخ کا پہلا نوبل امن انعام دیا گیا۔ اگر ہم اسے بزنس کی زبان میں سمجھیں تو یہ تو ایک مکمل ایکو سسٹم لگتا ہے۔ جیسے بزنس تھیوری میں سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ملازمین، گاہک، شیئر ہولڈرز۔ بالکل، جو تنظیم پر اثر انداز ہوتے ہیں یا اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہاں نا، تو ڈونٹ بھی تو ایک طرح کا سٹیک ہولڈر ہی بن گیا تھا نا اس ناکام نظام میں۔ اگر وہ اتفاقاً وہاں نہ ہوتا تو کیا ریڈ کراس کبھی بنتی؟ یہ بہت دلچسپ اتفاق ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہی ہے کہ ایک عام فرد غیر متوقع طور پر بڑے نظام کا حصہ بن سکتا ہے۔ آج کی تمام NGOs اسی فلسفے پر چلتی ہیں، جیسے ہیومن رائٹس واچ، جس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ BRAC، وار اور GDC جیسی تنظیمیں، یہ سب حکومتوں کی خامیوں کو پورا کرتی ہیں۔ ویسے امتحانی نوٹس میں ایک نام ایلن لین کا بھی آتا ہے۔ ہاں، مجھے بھی یہ پڑھ کر لگا تھا کہ شاید یہ بھی کسی NGO کا نام ہوگا۔ نہیں، یہ کوئی فلاحی ادارہ نہیں ہے، یہ دراصل پینگوئن بکس کے بانی کا نام ہے۔ انہوں نے سستی اور معیاری کتابیں چھاپ کر اشاعت کی دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا۔ صحیح۔ تو اگر ہم ان کرداروں کو دیکھیں تو تاریخ کے بڑے انقلاب لانے والے اکثر عام لوگ ہی ہوتے ہیں جو بعد میں اہم تاریخی کردار بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، کرسٹوفر کولمبس اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ 1492 کی اس کی اسپانوی مہم نے نہ صرف امریکہ دریافت کیا بلکہ یورپ کا اس کے ساتھ مستقل رابطہ قائم کر دیا، جس نے پوری دنیا کا جغرافیہ بدل دیا۔ اور اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو ڈاکٹر سن یات سین کا کردار بھی تو ایسا ہی ہے نا؟ بالکل، چین میں 2000 سال سے بادشاہت چل رہی تھی۔ چنگ خاندان کے خاتمے کے بعد 1912 میں ڈاکٹر سن یات سین جمہوریہ چین کے پہلے عبوری صدر بنے۔ انہوں نے پورا نظام ہی بدل دیا۔ یہ تو ہے، تاریخ کبھی بھی خاموشی سے آگے نہیں بڑھتی ہے نا، اسے طوفانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصر کے صدر انور سادات کا دور بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جی، وہ 1970 میں آئے اور 1981 میں اپنے قتل تک صدر رہے۔ انہوں نے پرانے اصول توڑے اور انہیں اپنی جان کی قیمت چکانی پڑی۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ کیا یہ شخصیات اپنے وقت کے مسائل کی پیداوار تھیں یا انہوں نے خود اپنا وقت بنایا؟ یہ گہری بات ہے، اور بر صغیر کی تاریخ میں ایڈون مونٹیگیو کا کردار بھی تو اسی طرح قانون اور طاقت کے کھیل سے جڑا ہے نا؟ بالکل، مونٹیگیو 1917 سے 1922 تک سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھے۔ انہوں نے وائس رائے لارڈ چیمسفورڈ کے ساتھ مل کر مونٹیگیو چیمسفورڈ اصلاحات تیار کی، جن کے ذریعے 1919 کے ایکٹ کے تحت ڈائارکی کا نظام آیا تھا۔ یہ ڈائارکی اصل میں تھی کیا؟ ڈائارکی یعنی دوہری حکومت۔ اس میں ہندوستانیوں کو صحت اور تعلیم جیسے چند محکموں میں محدود خود مختاری دی گئی تھی، لیکن خزانہ اور پولیس انگریزوں کے پاس ہی رہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ڈائارکی تو مجھے بالکل ویسی لگ رہی ہے جیسے آپ کسی چھوٹے بچے کو گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھا کر نکلی سٹیئرنگ ویل پکڑا دیں۔ ارے واہ، ہاں، یہ تشبیہ کمال کی ہے نا؟ بچہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ گاڑی وہ چلا رہا ہے، اس کے پاس طاقت آ گئی ہے، لیکن بریک اور اصل کنٹرول
کنٹرول تو اب بھی ساتھ بیٹھے بڑے کے پاس ہی ہوتا ہے. ہاں انگریزوں نے بھی تو یہی کیا نا، انہوں کے ذریعے کنٹرول کرتی ہیں. لیکن انسانوں کو قابو کرنے کے لیے ان کے ذہن کو سمجھنا اور دنیا کو ناپنا بھی تو ضروری ہے. بالکل. اور انسانی ذہن کے مطالعے کے لیے سائیکالوجی آئی. یہ دو یونانی الفاظ سے نکلا ہے. سائیکی جس کا مطلب ہے سانس یا روح، اور لوجیا یعنی مطالعہ کرنا. یعنی روح اور ذہن کو سمجھنا. اور صرف ذہن ہی نہیں، بیرونی دنیا کی پیمائش کے لیے جیومیٹری آ گئی. قدیم یونانی ریاضی دان یوکلڈ کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا. جی، فادر آف جیومیٹری. ان کی کتاب ایلیمنٹس نے جدید جیومیٹری کی بنیاد رکھی. اور جیومیٹری صرف لکیریں کھینچنا نہیں ہے، یہ کائنات کی پیمائش ہے. یہاں تک کہ ہمارے کھیل بھی اسی سے کنٹرول ہوتے ہیں. واقعی کھیلوں میں زاویے اور پیمائش کا تو بہت عمل دخل ہے. ذرا جیولن تھرو کو ہی دیکھ لیں. ورلڈ ایتھلیٹکس میں مردوں کے نیزے کا وزن کم از کم 800 گرام ہوتا ہے. جی ہاں، اور اس کی لمبائی تقریباً 2.6 سے 2.7 میٹر ہوتی ہے، جبکہ خواتین کے لیے 600 گرام مقرر ہے. لیکن میں نے سنا ہے کہ 1986 میں جیولن کے ڈیزائن میں کوئی بڑی تبدیلی کی گئی تھی. جی بالکل، اور وہ تبدیلی اس لیے کی گئی کیونکہ 1984 میں مشرقی جرمنی کے ایتھلیٹ اووے ہارن نے نیزے کو 104.8 میٹر دور پھینک دیا تھا. ایک منٹ، واقعی اتنا دور؟ یہ تو بہت خطرناک ہو سکتا تھا. بالکل. پرانا ڈیزائن ایسا تھا کہ نیزہ دیر تک ہوا میں تیرتا تھا. منتظمین ڈر گئے کہ یہ اسٹیڈیم پار کر کے تماشائیوں کو نہ لگ جائے، تو انہوں نے 1986 میں اس کے سینٹر آف گریوٹی کو بدل دیا. مطلب اگر ہم آج کل کی زبان میں کہیں تو انہوں نے اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر پیچ انسٹال کر دیا ہے نا، ایک گلچ کو دور کرنے کے لیے. آپ ایسا ہی کہہ لیں. انہوں نے نیزے کا مرکز ثقل 4 سینٹی میٹر آگے کر دیا. بس اتنی سی تبدیلی سے نیزہ ہوا میں تیرنے کے بجائے جلدی نیچے کی طرف غوطہ کھاتا ہے، جس سے تماشائی محفوظ ہو گئے. واہ، فزکس کو انسانی حفاظت کے لیے کیسے استعمال کیا گیا. اور باسکٹ بال کے قوانین بھی تو ایسے ہی سخت ہے نا، خصوصاً وہ جو فری تھرو ہوتا ہے. بالکل. فری تھرو کا صرف ایک پوائنٹ ہوتا ہے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ آپ کو بغیر کسی رکاوٹ کے، بالکل حرکت کیے بغیر ٹاپ آف دا کی کے پیچھے سے شاٹ مارنا ہوتا ہے. مطلب یہ مکمل طور پر ہدف اور انسانی اعصاب کی پیمائش ہے. اور ان کھیلوں کو باقاعدہ کنٹرول کرنے والے عالمی ادارے بھی تو ہیں، جیسے بیڈمنٹن کا BWF. جی، بیڈمنٹن ورلڈ فیڈریشن 1934 میں بنی تھی، صرف 9 ممالک کے ساتھ، اور آج یہ پوری دنیا کی رینکنگ کنٹرول کرتی ہے. جیسے کرکٹ کے لیے ICC اور والی بال کے لیے FIVB. ٹیبل ٹینس کے لیے ITTF بھی ہے. اور جب کوئی کھلاڑی ان سخت اصولوں اور جیومیٹری کے دائرے میں رہ کر کمال کرتا ہے تو وہ امر ہو جاتا ہے، جیسے کرسٹیانو رونالڈو. رونالڈو کی کہانی بہت متاثر کن ہے. پرتگال کے چھوٹے سے جزیرے مادیرا سے اٹھ کر 2003 میں 18 سال کی عمر میں ڈیبیو کیا، اور آج ان کے پاس 200 سے زیادہ کیپس ہیں. اور 2016 کا یورو کپ بھی تو پرتگال نے انہی کی کپتانی میں جیتا تھا، اور پھر 2019 کی نیشنز لیگ بھی. بالکل. انہوں نے فزکس کے اصولوں اور دباؤ کے بیچ رہ کر خود کو منوایا. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں. جی، ہم نے دیکھا کہ بظاہر الگ لگنے والی چیزیں آپس میں کتنی جڑی ہیں. بکنگم پیلس کی دیواروں سے لے کر سولفرینو کی خون آلود جنگ تک، اور مونٹیگو کے قانون سے لے کر جیولن کے بدلتے وزن تک، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقرر انسانی ضرورت کام کر رہی ہے تاکہ دنیا کو منظم کیا جا سکے. بالکل. اور اس تفصیلی جائزے کے آخر میں ایک سوچنے کی بات ضرور ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح 1986 میں جویلین کا محض 4 سینٹی میٹر مرکز ثقل بدلنے سے کھیل محفوظ ہو گیا، اور 1859 کی ایک جنگ دیکھ کر ایک اکیلے شخص نے ریڈ کراس بنا دی. جی ہاں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بڑی تبدیلیاں لاتی ہیں. تو ذرا سوچئے، آج کے دور میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہونے والی ایسی کون سی معمولی سی تبدیلی یا کوئی نیا اصول ہو سکتا ہے جو بظاہر عام سا لگ رہا ہو، لیکن شاید اگلے 100 سالوں میں کسی نئے عالمی ادارے یا دنیا کا نظام بدلنے کی بنیاد بن رہا ہو؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے جو سننے والوں کو ضرور سوچنا چاہیے. اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں. اس فکری سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ.